پہ خورشید قیامت آئے، جب زمانے پہ خورشید قیامت آئے، ہم گناہگار پہ زلفوں کے سائے رکھنا، ہم گناہگاروں پہ کملی کے سائے رکھنا، اور جب لیا نام نبی 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 نبی، جب لیا نام نبی میں دعا سے پہلے میری آواز پہنچی صفا سے پہلے، تو کرنا منزل کی طلب رہنما سے پہلے، ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے، دم آخر مجھے آقا کی زیارت ہوگی، ایک دن آئیں گے سرکار قضا سے پہلے، ایک دن آئیں گے سرکار قضا سے پہلے، اور بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ محمد کے ساتھ ایک کلام میں نے وہاں پر بہت سی جگہ پڑھا سرکار کی دربار میں، میں کیا چاہتا ہوں اس میں دونوں شہر کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ دیتے ہیں انداز اجالا، یہ خود کیے دیتے ہیں انداز اجالا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا، بیگم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بیگم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا، میرے آقا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، میں ہوش و حواس اپنی اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و
بات پہ تو بیٹھا، اس بات پہ تو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، جو کہا تو نے یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا دیوانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہنس کر جو کہا تو نے یہ ہے میرا دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جاؤ، سب مل کر کے پتہ نہیں کس کے کہنے جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جاؤ، جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جاؤ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جی چاہتا ہے درشن درشن تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بہت بھی خوش ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی مضبوط، نعرہ حیدری، نعرہ نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومرفعنا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت و رحمت، جن کی توفیق کے رحمت سے جامع مسجد قدسیہ لاہور میں خوبصورت عشق والوں محبت والوں کی یہ مجلس محفل اجتماع جمعہ سجدہ ہے، جہاں عاشقین و محبین
دور و نزدیک سے اکٹھے ہو کر اللہ اس کے ذکر کے لیے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمعہ کے وقت شروع ہونے سے کئی پہلے آ جاتے ہیں. اور ابھی ہمارے حافظ بلال مشاہی صاحب ہو کر آئے، آپ ان کی آواز کو کیف دیکھ رہے ہیں کہ بس درد کی بات ہمارے سے ملتا ہے. یہ جو جملہ کہہ رہے تھے نا کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، مطلب یہ کہ ابھی چھپے ہوئے انداز کا یہ عالم ہے کہ لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. عشق، یہ کٹنا اور مرنا محبت ہے، فدا ہونا ہے، قربان ہونا ہے. واقعی جو حجابانہ یہ انداز ذکر ہے کہ جن کے حجاب میں آ کر ذکر کا یہ عالم آ جائے، جو تک لیتے ہوں گے پتہ نہیں پھر کیا کرتے ہوں. تو آج کیونکہ رجب المرجب 12 رجب المرجب ہے، میں نے چاہا کہ آج ذکر محبوب مصطفیٰ، زوج مصطفیٰ، زوج بنت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کے شوہر ام مصطفیٰ حضور علیہ السلام، اپنے ابن مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی وجہ یعنی شہنشاہ ہدایت سیدنا مولا علی شیر خدا مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو براہ راست اپنا موضوع بنانے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ولادت کے باسعادت مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں. اب میں اس حوالے سے کہ پہلے نبی نہیں ہے بلکہ آپ ولیاں، آپ ولیاں، تو ولیاں کا ذکر کرنا طریقہ خدا ایک معنی. اب دوسرا معنی ان کی ولادت کا تذکرہ کرنا. قرآن میں انبیاء کی ولادت کا ذکر موجود ہے. کیا انبیاء کی ولادت کا ذکر موجود ہے؟ اسی طرح غیر نبی ہونے کے باوجود ان کی ولادت کا کیا، اور وہ بھی سیدہ مریم علیہ السلام. سیدہ مریم کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن نے کہا سورہ آل عمران اور آیت نمبر 35، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا مالک جو کچھ میرے بطن میں میں اسے آزاد کر کے خالصتاً تیری راہ پہ نظر کرتی ہوں، تو تو میری طرف سے میری سے نذرانے کو آنے والی اولاد کو قبول فرما. فرمایا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی. پھر جب اللہ رب العزت کی بیٹی پیدا فرمائی تو عرض کرنے لگی مالک میں نے تو بیٹی پیدا کی، حالانکہ جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اللہ خوب جانتا ہے. ان کا خوشدہ یہ تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے نام پر دیتی، اب بیٹی ہے. وَاللَّهُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اب لڑکا لڑکی کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لڑکے کو تو اکیلا چھوڑا جا سکتا ہے، لڑکی کو کیسے چھوڑوں؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، عبادت گزار، عابدہ. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور میں مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری بارگاہ میں دیتے ہوئے شیطان مردود سے، تیری بارگاہ سے پناہ مانگتے ہوئے شیطان مردود سے دور رہنے کی دعا کرتا. اب یہ جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، میں نے کوئی اس میں تفصیلی نقطہ بیان نہیں کیا، میں نے قرآن کا ٹیکسٹ پڑھا، قرآن کا متن پڑھا. اب قرآن کی اس متن سے پیدائش
ماں کوئی بن رہی ہے، پیدا کوئی ہو رہا ہے، نام اس کا کوئی رکھ رہا ہے، اس کو اس کی آنکھ کو شیطان سے پاک قرار دے کر اس سے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، ذکر رب کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا اس سے کیا کر، اس سے نہ حرام کا پہلو نکل رہا ہے نہ حلال کا۔ دیکھیے بیٹی پیدا ہونا تو حرام و حلال کا مسئلہ ہے، بتائیں کوئی سے شریعت کا مسئلہ ڈیولپ ہو رہا ہے، کوئی اور معاملہ جس سے معاشی حالات بہتر ہو، کوئی آیت سے کوئی معاش کا پہلو، کوئی زراعت کا پہلو، کوئی سیاست کا پہلو، کوئی اور زندگی کے گوشے پر، سوائے اس کے کہ یہ ذکر محبت اولیاء رب کر کر بتا رہا ہے اور ان کی پیدائش کا ذکر کر کر کہہ رہا ہے کہ جس طرح زندگی کی ساری باتیں میں نے قرآن میں اتاری ہیں، اس طرح اپنوں کی ولادت کا ذکر کرنا میرا طریقہ ہے۔ آگے بات سمجھ، یہ مقصود یہ ہے، ورنہ ان آیات کے مقاصد کیا ہے؟ اس سے تو شریعت کے حرام و حلال کا تو کوئی پہلو بظاہر نکلتا نہیں ہے، اس سے تو صرف اور صرف ایک ہی پہلو نکلتا ہے، وہ ہے طریقہ محبت، طریقہ چاہت، کہ جو رب کے ہو گئے رب ان کا ہو جاتا ہے، رب ان کی ولادت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اب جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں سیدنا مولا علی شیر خدا، اب وہ خود مذکور ہے قرآن کے اندر، قرآن میں سینکڑوں آیات شان مولا علی میں اتری ہے، اس میں سے ایک کچھ آیتیں دے دیتا ہوں۔ آیت تطہیر کا نام سنتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب باری تعالیٰ نے جن کو ہر رجس سے پاک کر دیا، اور اس میں ارادہ خدا بندی قید ہے، یعنی رب باری تعالیٰ نے مخلوق کے ارادے سے انہیں پاک نہیں کیا کہ مخلوق نے چاہا کہ وہ پاک ہو جائے، حتیٰ کہ محبوب کی دعا کے صدقے بھی پاک نہیں کیا، کیونکہ باقیوں کو باقی دعا کرتے ہیں، محبوب کو دعا دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی حال کے لیے، کہا تھا فَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے مالک میری حال کو بتوں کی نجاست سے دور رکھنا۔ بات آل مصطفیٰ کی آئی تو حضور نے دعا نہیں کی، رب نے دعا دی، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لوگوں یہ ارادہ خدا ہے، یہ چاہت خدا ہے، یہ مرضی خدا ہے، یہ رضائے الہیہ ہے۔ رب نے چاہا کہ نبی کے گھر والے پاک ہو جائیں ہر نجاست سے، ہر پلیتی سے، ایسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک ہو جائیں کہ پاکی بھی سے پاک ہونا سیکھے، طہارت بھی سے طاہر ہونا سیکھے، صفائی بھی سے صاف ہونا سیکھے۔ اب کون سی طہارت؟ کا ظاہر کی طہارت والے بھی یہ ہیں اور باطن کی طہارت والے بھی یہ ہیں۔ اگر اس کو مقام تصوف میں لے کر جاؤں تو رب نے کہا شریعت والے پاک دیکھنے ہو تو آل پاک کے مصطفیٰ دیکھ لو، اور باطن میں میرے عرفان میں پاک دیکھنے ہو تب بھی آل پاک کے مصطفیٰ دیکھ لو۔ اب اس میں مولا علی شیر خدا شامل تو اور آ جائیں، آیت طہر لے لیں، یتیم مسکین نشین کو کھانا کھلایا، کھانا انہوں نے کھلایا، ذکر رب نے کر دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ سب کچھ میری خاطر کھلایا میری خاطر، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ تم سے کسی قسم کا بھی اجر نہیں چاہتے، کسی قسم کا شکر گزاری نہیں چاہتے، کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے، یہ صرف میری خاطر کرتے ہیں۔ یہ رب نے ذکر بنا دیا۔ آیت مبارکہ پڑھتے چلے جائیں تو ذکر مولا علی شیر خدا جن کا ہم کر رہے ہیں، ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اس پر تو کوئی بات دوسری ہے ہی نہیں۔
اس کا تعلق میں بابا کے دول کہہ رہا ہوں، ان سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان سے چاہت و نسبت رکھنا نہ شیعیت ہے نہ سنیت ہے، ان سے پیار ایمان ہے۔ جو اپنا ایمان بچانا اور سنوارنا چاہتا ہے وہ ان کا ذاکر ہے، ان سے وابستہ رہے، اور جو اس چکر میں پھنس گیا کہ یہ ہے وہ ہے، وہ سوچے کہ جس کو رب نے قرآن میں پاک کہہ دیا ان کا ذکر نہیں تو پھر باقی کا ذکر کہاں ہے، جن کو حضور نے اتنا پیارا ہے۔ اب دوسری بات، ان پیاروں کے لیے سب سے پہلے پیار والا گرو جس نے کر کے دکھایا، یاد ہے میں نے شان شریف کے اکبر میں جملہ کہا تھا، مولا علی ہے گھر والے اور صحابہ ہیں در والے، تو در والوں نے گھر والوں کا ادب کر کے دکھایا کہ کیسے کرتے ہیں۔ ساری بات اسی حوالے سے اب اس پر اگر سوال ذہن میں آ جائے کہ کعبۃ اللہ میں حضور اسلام السلام کی ولادت کیوں نہ ہوئی، حضور سے بڑا کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہو گئی۔ ایک عقلی دلیل آ گئی، تاریخی بات حدیث کی بات پڑھے کرتے چلے کہ گھنٹی گئی ہے، اگر ذہن میں آ جائے۔ اب تو ایسا نہیں ہے، اس کو امام حاکم نے پوری نے روایت کیا اور بے شمار حدیثوں میں آیا ہے، روایات میں آتا۔ چلے اس سوال کا جواب کیا ہے کہ حضور سے بڑا تو کوئی نہیں، تو حضور کی ولادت کعبے میں ہوئی نہیں، حضرت علی شیر خدا مولا علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی، تو کیا کہیں حضور کے رتبے کو ہم نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خواب کیا مولا علی سے کوئی کام تو نہیں دکھا رہے؟ ایک ذہن میں سوال آنا چاہیے، اگر آ جائے شیطان کی طرف سے کوئی ایسا سوال ریز ہو جائے نفس و شیطان سے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے، کعبے کو سارے جانتے ہیں کہ کعبہ برکت والا ہے، کیا کعبہ برکت والا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کعبے کو بکۃ المبارکہ کہا ہے، برکت والی زمین کا ہے، ہدی للناس، جب سے ہے تب سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو رب باری تعالیٰ نے اصل میں حضرت علی شیر خدا کو کعبۃ اللہ میں متولد کروا کر مولا علی کو شرف دیا ہے، اور میرے آقا کو شرف اسی ذریعے سے پانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں میرے آقا قدم رکھتے چلے جاتے ہیں شرف و رحمت و فضل خود بخود معروف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے ان کے ذریعے شرف مولا علی کا بڑا، اور کعبہ وہ ہے جب تک آقا نے اسے قبلہ نہ بنایا کوئی منہ نہ کرتا تھا، اور جیسے آقا نے کہا مالک میرے دادا والا قبلہ، رب نے کہا قبلہ ترضا، سونے قبلہ وہی جو تجھے راضی، جس پہ تو راضی، جس پہ تو راضی اس طرف ہم قبلہ بنا دیں گے۔ یہ ہے حضور کا شرط۔ ایک نقطہ اور سمجھیں، ایسے کہیں جب تک حضور نہیں آئے تھے تو مکہ کی موت افضل تھی، کیا 300 سے زائد انبیاء کی قبریں آج بھی مطاف کے اندر ہیں، اتنی نقطہ بس ایسے 1-2 منٹ۔ اور جب حضور آ گئے اب مدینے کی موت افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرمایا نا، نعمت بانٹ کا جسم تو وہ ذیشان کا ہے، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان کا۔ سونے جس طرف تو مڑتا جائے گا، جہاں جہاں تیرا رخ میں بھی اپنی رحمت ادھر ہی پھیرتا چلا جاؤں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جو شان ہے، یہ اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائی۔ اب اس کی حکمت بھی بیان کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ کیا؟ تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ اب یہ جو لفظ ولی ہے اس کے 10 کے قریب معنی، میں وہ معنی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے۔
یہ تقریباً 10 کے قریب معنی بنتے ہیں جن کا تعلق مولا علی ولی کسے ہے؟ ولی محب کو بھی کہتے ہیں، محبت کرنے والے، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقہ کار سے ولی کے معنی میں چچا زاد کو بھی ولی کہتے ہیں، آزاد شدہ کو بھی ولی کہتے ہیں، ہمسائے کو بھی ولی کہتے ہیں، شریک اور پارٹنر کو بھی ولی کہتے ہیں، حلیف یعنی جس کے ساتھ معاہدہ طے پائے اسے بھی ولی کہتے ہیں، اور مدافعت کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں۔ یہ میں نے چند معنی آپ کو ولی کے پیش کیا۔ اب جن معنوں میں اولاد، ہمسر کے معنی ہوں گے، اللہ رب العزت اس سے پاک ہوا نا، وہ معنی کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے، وہ معنی بدل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب ایک بات تو پتہ لگی کہ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ اب ولی کا معنی مددگار ہو تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا مددگار صرف اللہ ہے۔ اگر بمعنی بادشاہ ہو تو معنی یہ ہے تمہارا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ ولی بمعنی حاجت روا ہو تو معنی یہ ہے تمہارا حاجت روا صرف اللہ ہے۔ ولی بمعنی دوست ہو تو بمعنی یہ ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ آگے بات سمجھ، یہ بات سٹیبل ہوگی قرآن کی آیت سے۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ہی آگے فرمایا، جہاں تک بات ہوتی تو سمجھ رکھنی، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا صرف ولی اللہ ہے، بلکہ فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ رسول کی ولایت کا ذکر کیا۔ اس کا معنی یہ ہے ہم خالق اور مالک ہونے کے علاوہ حضور کو مخلوق سمجھ کر جو رب نے بنایا ہے، کہ رب نے کہا جس کا میں ولی ہوں اس کا رسول ولی ہے، جس کا میں مشکل کشا ہوں میری عطا سے میرا مصطفیٰ بھی مشکل کشا ہے، میں جس کا حاجت روا ہوں میری عطا سے میرا مصطفیٰ بھی حاجت روا ہے۔ اور بات جہاں تک معلوم رہتی تو سمجھ رکھتی، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اور یہ شان اللہ اور اس کے رسول سے عطا سے ایمان والوں کے پاس بھی ہے، کہ ولی اللہ بھی، رسول بھی اور ایمان والے بھی اللہ نے بنایا۔ اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی شان مولا علی میں آئی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نماز ادا کر رہے تھے، نفلی نماز گھر میں، دروازے پر فقیر آیا، فقیر نے آ کر صدا کی۔ اب اس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آج بھی جاتا تھا، آج بھی خالی نہیں جاتا۔ عرض کر رہا ہوں، اب ہوا یہ کہ دوران نماز کچھ عطا کرنے کو نہیں تھا، مولا علی شیر خدا نے اپنی انگوٹھی ایسے بڑھا دی، فقیر کی طرف بڑھا دی، عطا کر دی، واپس آئے تو رب جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ آیت نے ہدایت اتری، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور اگلا جملہ سننے والا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مولا علی نے حالت رکوع میں انگلی دی تھی، رب نے اس کا ذکر اختتام پر رکوع والوں کے ساتھ کر دیا۔ یہ شان علی مرتضیٰ کہ جن کے رکوع میں عطا کرنے پر بھی رب ان کے انداز عبادت کا ذکر، ہماری ساری عبادت کے علاقے میں کہانی اوروں کی بات اور ان کے اخلاص کی بات اور، جن کا ذکر میں خود کر رہا ہوں۔ یہ ہے مرتضی، یہ مولا علی مرتضیٰ کی بات۔ اگلی بات، جب رب پاک تعالیٰ نے کب ولی ہو گئے، رسول ہو گئے اور ایمان والے ہو گئے، تو رب نے اپنا ولی ہونا بھی بتا دیا، رسول کا ولی ہونا بھی بتایا اور ایمان والوں کا بھی ولی ہونا۔ میں اردو میں جملہ بولتا ہوں کہ میں بلال بھائی، میں حافظ بلال اور قاری شاہد کھاتا ہے، جملہ درست ہے؟ بولیے غلط ہے نا؟ بالکل غلط جملہ ہے۔ قرآن سے بڑا فصیح و بلیغ کون ہے؟ قرآن سے زیادہ کلام کس کے پاس؟
قرآن سے عالی کلام کس کا ہے؟ کسی کا نہیں۔ رب باری تعالیٰ تین لوگوں کا ذکر کر کر رب چاہتا تو کہتا انما اولیاءکم اللہ، کہ تمہارے اولیاء اللہ، رسول اور ایمان والے ہیں۔ رب نے کہا نہیں، انما ولیکم اللہ، تمہاری بنا تمہارا ولی صرف اللہ، رسول اور ایمان والے۔ رب نے بتایا میرا سب کچھ ذاتی ہے، باقیوں کو میں نے اپنی محبت والا بنا کر عطا فرمایا۔ تو عطا کرنے سے کبھی بھی شرک، جب انہیں مان کیوں لیا کہ رب باری تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اگر رب نے انہیں نہیں دینا تو کسے دینا ہے؟ اب اسی لفظ ولی سے مولا کیا ہے؟ اسی لفظ ولی سے مولا بنا۔ اب یہ جو لفظ مولا ہے یہ بھی حدیث، یہ بھی قرآن میں سے ہے۔ قرآن نے غیر اللہ کے لیے تخلیق میں ساری کائنات رب کی غیر ہے، مگر تقریب میں رب نے انہیں اپنا قریب کہا ہے جو محبت والے۔ ساری بات لے لے، صراط الذین انعمت والے مخلوق ہیں مگر انعمت والے ہو کر رب کے محبوب ہو گئے۔ میں نے جملوں میں اس کی تفصیل نہیں جا رہا، انعام یافتہ ہو کر وہ رب کے محبوب ہو گئے۔ تو محبوبوں سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، محبوبوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ محبوب کیسا جو بے اختیار ہو، محبوب بھی ہو اور بے اختیار بھی ہو۔ محبوب ہوتے ہی با اختیار۔ آج بات سنیے، اب قرآن مجید سورہ التحریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ، پس بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، لفظ مولا، اور جبریل تمہارا مولا ہے۔ مولا جبریل بھی ہو گئے، اللہ کو اٹھائی۔ اب اچھا اس کا ترجمہ کیا؟ یہ آیت اور یہ ترجمہ کسی کی بھی اٹھانا چاہیے، ایسے کا ہم کسی قید میں نہیں پڑھتے، کسی کا ترجمہ ہوگا اس میں۔ اب آیت کو نہیں پڑھ سکتی، بے شک اللہ اللہ ہوا وہ مولا، ان کا مولا ہے، وہ جبریل اور جبریل مولا ہے، وصالح المؤمنین وصالح المؤمنین، اور صالح اور مومنین صالح بھی مولا ہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی مولا ہیں۔ اب رب سے پوچھو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب خود جبریل کو مولا کہہ رہا ہے، حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ مومنین اور صالحین کو مولا کہہ رہا ہے۔ مالک اب کیا ہوا؟ کہا ان کو مولا کہنے سے میری ولایت اور مولایت کم نہیں ہوتی، یہ میری عطا سے مولا ہے، اور میں حکمت کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں صفت عطا فرمائی۔ اگر جبرائیل کو مولا کہہ دے تو توحید متاثر نہیں ہوتی۔ حضرت انسان میں مومنین اور صالحین کو مولا کہہ دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر مولا علی کو مولا کہہ دیا جائے تو مجھے بتاؤ اس میں حل کیا ہے؟ اس میں کوئی حل نہیں۔ یہ دیت سینے کے ساتھ ذکر کا مزہ نہیں آتا سننے میں، بتا ذرا ذوق و شوق کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اپنے اور غیر کی پہچان کرنی ہوتی تو ذکر علی اور مرتضیٰ کر دیتے، جب اس کے سینہ ان کا ذکر سن کر کچھ ہو جاتا سمجھ لیتے اپنا ہے، اور اگر دوسری طرف ہوتا تو کہتے اپنا نہیں ہے۔ بس میں جملہ بتا دیا آپ کو ان کی حدیث میں، صحابہ کا طریقہ بتا دیا، یہ شان ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے خود مولا علی کو کہا۔ آقا علیہ السلام پہلی بات تو ولادت مولا علی شیر خدا جب ہوئی، مولا علی شیر خدا نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور کو تک نہیں لیا۔ اب ایک اور ذہن میں بات رکھ لیں، جس طرح حضرت ابوبکر عمر اور باقی صحابہ کا ذکر تو راتوں کی انجیل میں آیا ہے، وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، قرآن کے ذکر کیا نا کہ ان کا ذکر پہلے بھی تورات و انجیل میں ایسے تھا۔ تو معاہو میں صرف صحابہ نے اہل بیت بھی شامل ہیں، وہ بھی پہلے سے ہیں، وہ بنے ہوئے نہیں تھے، بنے بنائے دیے گئے، اس لیے ان کی طہارت مسلمہ ہے۔ اب فرمایا آئے، اب میں سنانا چاہتا ہوں کہ
کہ مولا علی شیر خدا نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک چہرہ مصطفیٰ تک نہیں لیا، جب تک تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب بتانا چاہتا ہوں مولا علی کی گھٹی کیا تھی جو انہوں نے پہلی لی، کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن پیار والی زبان نکال کر چسوائی، مولا علی نے پہلی گھٹی جو پی تھی وہ آقا علیہ السلام کی زبان کو چسا تھا۔ عرض کر رہا ہوں پہلی گھٹی یہ تھی اور 3 دن تک ایسا ہوا، پھر آقا نے ان کا نام علی رکھا۔ علی یہ پروردہ آغوش مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، بڑے کنبے والے تھے، ان میں حضرت علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے لے لیا تھا کہ میں مانوں۔ یہ ہے علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، یہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے غدیر خود کے موقع پر ان کا ہاتھ تھام کر تب کہا تھا، فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اب جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ جو لفظ ذہن میں آئے کہ مولا علی کو مولا کہا، اس سے پہلے یہ بھی دیکھو کہ پہلے مصطفیٰ کو بھی مولا ماننا ہے۔ حضور نے کہا ہے من کنت مولا، جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں، فعلی مولا، بس اسی کا علی مولا ہے۔ اللہم عاد من عاداہ من وال من والاہ، علی جو تجھ سے دوستی رکھے وہ مجھ سے رکھے، اور جو تجھ سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے کرے۔ یہ شان علی المرتضیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا، اور اس اب ایک ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ حدیث 153 ترک سے، کتنے؟ میں 53 کی بات نہیں اب تک، 153 ترک سے حدیث تخریج ہو چکی ہے۔ ضعیف ہوتا اور ضعیف کی حدیث ہی ہوتی ہے، چلے ذوق آ جاتا تو ایک روایت سے آتا ہے۔ 153 مختلف طرق سے جب حدیث آ جائے تو اسے ضعیف نہیں کہتے۔ 1400 سال کی کتب حدیث سے میں نے تخریج، وقت نہیں میں آپ کو ساری بات دیتا موجود ہے۔ 80 کے قریب بدری صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، 80 کے قریب بدری صحابہ نے۔ اور جب روایت آ گئی اور جب یہ اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر و عمر کھڑے تھے، آپ نے کہا بک بک لا حیا ابن ابی طالب، اے علی آج سے تم صرف مومنین کے لیے بھی ہمارے بھی مولا ہو۔ یہ مقام مرتبہ ہے، یہ محبت۔ اب اس پر بے شمار آج اس میں دے سکتا ہوں وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے مولا علی شیر خدا کی بات کے حوالے سے فرمایا، کیونکہ آپ کے دور میں بھی اور سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی چیف جسٹس کے عہدے پر، قاضی قضاء کے عہدے پر حضرت مولا علی تھے۔ چیف جسٹس وہی ہوتا ہے جس کو جب چاہے بلا لیتا ہے، اس لیے جب تو مقدمہ آتا تو وقت کا حکمران بھی مولا علی کی بارگاہ میں بطور مدعی پیش ہوتا ہے۔ یہ مقام علی المرتضیٰ ہے۔ کوئی کسی دشمن کے ہاتھ اپنی عزت نہیں دیتا، چاہے جائے تو اسے چیف جسٹس بنا دے۔ آگے بات سمجھ؟ ہاں، میں اشارہ بات آپ کو اس قضیے میں، تو جھگڑا ان میں نہیں ہوتا، جھگڑا بعد والوں میں ہوا ہے، اور وہ جھگڑا پیٹ کا ہے، محبت کا نہیں۔ جو محبت والے ہوتے ہیں وہ محبوبوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں، وہ تفریق نہیں ڈالتے، کیونکہ محبوب اکٹھے ہوں گے تو محبوب خدا ٹھٹک والے۔ یاد رکھیں، امت میں افتراق انتشار میرے آقا کو پسند نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، اللہ اس کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ مولا علی شیر خدا کو جب دیکھتے اجزت النساء، آپ فرماتے کہ اب عورتیں بانجھ ہو رہی ہیں تو علی جیسا پیدا کر سکے۔
یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے مولا علی کی بات کہا وہ عورتیں باز ہیں وہ علی جیسا کوئی دوسرا پیدا کر سکتے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور روایت مولا علی مرتضیٰ کو مشکل کشا کا لقب میں نے آپ نے نہیں نہ بر صغیر پاک و ہند میں کسی نے دیا مشکل کشا کا لقب خود حضرت فاروق کے آمد نے مولا علی کو عطا فرمایا اور ان کے ہاں قول مشہور تھا کہ مشکل تو آ گئی این ابو الحسن مولا علی کہاں ہے علی کہاں ہے مشکل تو ہے شاہ مردان علی شیر یزدان علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یہ مولا علی شیر خدا کی جو بارگاہ میں بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا جاتا کہ مشکل تو آ گئی علی کہاں ہے کہ علی آئے تو مشکل آسان ہو جائے یہ شان علی مرتضیٰ اللہ رب العزت نے یہ شان و مقام عطا فرمایا اسی میں سے ایک بات پیش کر دیتا ہوں وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر شان رحمت سے آپ کو نوازا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علی میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے علی میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے اقضا امتی علی شیخ علی میری امت کا سب سے بڑا قاضی حضور نے فرمایا ایک اور نقطہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو حدیثیں ہیں انا مدینہ و علی کی بات ہوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ انا دار الحکمہ و علی کی بات ہوا میں دار الحکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور چوتھا نقطہ دے دیتا ہوں آقا علیہ السلام کی قربت میں کھجور کا خشک تنا وہ صرف حضور کے جسم سے مس ہو تو اسے آنکھیں مل جائیں بولنا مل جائے رونا مل جائے محبت عشق مصطفیٰ مل جائے وہ خالی نہیں رہتا جو پیدا ہی حضور علیہ السلام کی ہوتے ہوئے گود میں آ گیا ہو پرورش پائی ہو تربیت پائی ہو تعلیم پائی ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر علم و حکمت کے کیا سمندر رب نے معجزہ کر دیا کیا مقام عطا ہوا اور اگلا نقطہ اس پر دے دیتا ہوں پھر میں آگے آ جاؤں گا وہ یہ ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ شرف کعبہ کی نسبت سے شرف علی دینا تھا اور دوسری وجہ جب نکاح فاطمہ علی پر ہم پہنچتے ہیں ہر کوئی چاہے گا کہ حضور علیہ السلام کی دامادی کی کیا اس رشتے میں آئے کون نہیں چاہے اور حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی آقا اللہ نے سیدہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے عرشوں کا کر دیا یہ تو متفقہ بات ہے اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے حکم خدا سے ہوا اور اس وہاں پر فرشتے جو تھے وہ براتی تھے فرشتے براتی تھے جبرائیل میکائیل بھی براتی وہ بھی براتی تھے سارے براتی اور حضور نے جب یہ بات سنی تو اب جب نکاح فاطمہ و علی کی بات آئی اب سمجھ لگتی ہے میرے شیخ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں مولا علی کی ولادت کیوں ہوئی رب چاہتا تھا دلہا میرے گھر کا ہو دلہن مصطفیٰ کے گھر اس وجہ سے حضور نے انہی کے لیے کام کیا سو کریے کہا وہ جو تک بیٹھے صحیح تصدیق ہے میں نے تو فرمایا تھا علی کے چہرے کو تکنا عبادت حضور نے فرمایا کہ نہیں تک سکے وہ کیا کریں کہا ذکر علی عبادت علی کے ذکر کو کرنا سبحان اللہ تو اختتام کر دیتا ہوں ایک واقعے کے ساتھ مولا علی شیر خدا کی کرامت بیان کر کے بات اب ان کی طہارت اب ہمارے ہاں طریقت کا معنی بدل گیا معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ہمارا طریقت اور ہے ذکر علی بھی کرنا اور بے نمازی بھی رہنا ذکر علی بھی کرنا اور چرچ میں پتہ نہیں کیا کیا مولا علی سے رسوخ کر دے گا ملنگ علی کے کہلاتے ہیں اور فرار بھی مارتا ہے اس کا تعلق مولا علی کی ولایت ان کی تعلیمات ان کی طریقت کسی طرح سے کرنا ان کا تعلق اس سے نہیں
نعرے ان کے شکر لگانے اور عبادت و شریعت کی بات کرنا، ان سے زیادہ شریعت کا پابند کون ہے؟ آقا علیہ السلام کی گود میں عصر کی نماز نکل گئی، رو پڑے، حسن و حسین انہی کے شہزادے ہیں، نماز بھی امام علی مقام نے اپنی گردن دے دی۔ یہ بات سمجھنے والی، ہمارے ہاں بے نمازی کا ذکر ابھی ہو رہا، بس ٹھیک ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق؟ جسے ظاہری طور پر نہیں پتا طہارت کیا ہے، وہ باطنی طور پر کیا بتائے گا کہ اندر کی پاکیزگی کیا ہے؟ بس میں وہ بھی بات چھوڑ رہا ہوں وقت کی مناسبت میں، یہ تربیت کی بات کرامت سے بڑی ہے۔ کرامت تو مولا علی شیر خدا کے ہر لفظ پر ہے، ہر بات پر ہے۔ کیا ان کی کرامت کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھی تو دوسری میں تئیے نشانی کی خیر سے قرآن پڑھ جائے، کیا مقام ہے؟ اور ان سے پیغام اور محبت کا معنی یہ ہے اپنی زندگیاں بدلیں، طہارت و تقویٰ کا قیادت ہو سکے۔ وما علیہ